جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں بجٹ جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہے، تو ہر سال کی طرح جو ہے وہ کوئی اس میں نئی چیز تو نہیں ہوتی، مگر اصل بات یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں بجٹ کے یا بجٹ کے علاوہ بھی جو پاکستان میں جو معیشت کے جو چیلنجز ہیں اس پہ جو ہے میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ بجٹ سے ویسے تو بہت ساری لوگوں کو اس بجٹ کے آنے سے پہلے مختلف جو ہے وہ گورنمنٹ یا دوسرے جو بھی ایک سروے بھی آتے ہیں، مختلف جو ہے وہ پریڈکشنز آتی ہیں کہ جی ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو اینڈ آف دا روڈ یہ ہوتا ہے کہ جی غریبوں کے لیے تو کوئی خاص اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور تھوڑا وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس کی جو چیلنجز ہیں وہ کسی بھی حکومت کو ہو سکتے ہیں، بھلے وہ کپتان کی حکومت ہو یا کوئی بھی ایک سائز ریٹ حکومت ہو، تو ہر حکومت کے لیے یہ ایک چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کرنٹ جو سیناریو چل رہا ہے پاکستان جیسے ملک میں جو حالات ہیں، اس کی معیشت کے جو میجر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کس طرح ہینڈل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو ہینڈل کر کے ہم اپنی جو معیشت ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں یا اس کو سدھارنے کی جو ہے وہ کچھ اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کچھ آسانیاں جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے پیدا ہوں۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ارلی 60s کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی مشہور جو ہے بات ہے کہ کسی باہر کے جو سفارتکار تھے کوئی، انہوں نے جواہر لال نہرو سے کہا کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ آپ سے بھی زیادہ ہے، وہ سب کوئی 6.0 کے قریب تھا پاکستان کا، اور انڈیا کا 2.0 تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بہت اچھا جو ہے وہ اکنامیکلی طور پہ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے آگے جا رہا ہے آپ سے۔ تو اس وقت جواہر نہرو نے کہا کہ آپ 30 سال بعد جو ہے وہ اس کو انالائز کیجیے گا کہ ہم کہاں ہیں اور پاکستان کہاں ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ 90s کے بعد جو ہے انڈیا اور پاکستان میں بہت بڑا ڈفرینس جو ہے شروع ہو گیا، اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ 5ویں بگیسٹ جو ہے وہ اکنامیکل جو ہے ہب ہے وہ دنیا کا، جس میں سارے جتنے بھی انٹرنیشنل جو G7 بولیں یا جو G5 بولیں، بڑے بڑے جو بھی ممالک ہیں وہ ان سے تجارت کرنے کے خواہاں ہیں۔ تو اور پاکستان ظاہر ہے کہیں بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے جو بنگلہ دیش ہے جو ہمارا ملک سے ہی جو ایک حصہ علیحدہ ہو کے ہمارے جو وجود میں ہے، وہ بھی اب ہم سے کہیں آگے جا چکا ہے، معیشت کے جو بھی معاملات ہیں اس میں کہیں آگے وہ ہم سے نکل چکا ہے۔ تو چند ظاہر بنیادی نکات ہیں جس پر اگر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں یا اس پہ سختی سے اس پہ عمل پیرا کوئی بھی گورنمنٹ اگر اس پہ عمل کرے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں کچھ جو ہے وہ سدھار آ سکتا ہے۔ اس میں کوئی سیاسی یا کوئی بھی جو ہے کہہ لو کہ اس میں کوئی ڈیموکریسی یا فلانا کوئی اس کے اندر معاملات انوالو نہیں ہے، یہ بالکل ایک معیشت کے طور پہ جو ہے ان پوائنٹس کو امپوز کیا جائے جو بھی حکومت ہے، تو وہ کافی اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی اکنامکس میں جو ہے وہ سدھار آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے جو ہمارا جو شروع سے ہی جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ ہے امپورٹ بل، جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جو ہماری ہر سال بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے، اس کو ظاہر ہمیں اپنے امپورٹ بل کو کم سے کم جو ہے کرنا ہے۔ تو جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ جو ہے اس کے اندر بوجھ کم ہو چکے، جو ظاہر اتنی ہائی زیر مبادلہ جو ہے ہم اس کے اندر ہمارا جاتا ہے، جو ہم باہر سے لکشریز ہو گئی، بڑی بڑی گاڑیاں ہو گئیں یا تیل یا بہت ساری جو ایسی بھی چیزیں ہیں جن کے بغیر جو ہے ہم پاکستان میں گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس پہ گورنمنٹ کوئی توجہ کرے اور بڑی بڑی جو لکشریز ہیں اور جو کہہ لو کہ ایک اس طرح کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ کوئی ضروریات زندگی کی بنیادی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے ہم بغیر نہ رہ سکیں، تو اس پہ گورنمنٹ کو کافی ایکشن لینا چاہیے، یا تو اس کی ہائی ڈیوٹی اتنی ہائی کر دیں کہ کوئی بھی بندہ اس کو خریدنے میں جو ہے اس کو اتنی آسانی نہ ہو، تو لازماً جو ہے وہ ہماری جو لوکل جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے تاکہ ہمارا لوکل بزنس بھی جو ہے وہ بڑھ سکے۔ دوسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے مختلف جو بھی ہمارے
بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بھی صنعت کار ہیں ان کو اعتماد میں لے کے ان کو مختلف انسینٹیو دیے جائیں کہ تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکیں. اس کے لیے ہمیں ظاہر بہت سارے جو ہے وہ ایگریسو جو ہے نا ایکشن لینے پڑیں گے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے چیزوں کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جو بدقسمتی سے جو خان صاحب نے نعرہ لگایا تو اس نعرے سے اگر کوئی کرپشن یا بہت ساری چیزیں جو ظاہر تو ہوئی ہیں, مگر اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے کہ بہت سارا جو بزنس کمیونٹی یا بہت ساری جو اس طرح کے جو صنعت کار ہیں ان کا اعتماد اٹھ گیا. اس طرح کی جو بار بار اس پہ جو ہے مختلف جو ہے وہ بیانیہ چینج ہوتا رہا تو پوری اکنامی پاکستان کی ڈسٹرب ہو گئی. تو اس پہ جو ہے چاہیے کہ باقاعدہ ایک پالیسی بنا کے ان کو اسپیشل انسینٹیو دیا جائے اور ایکسپورٹ کو بھرپور طریقے سے جو ہے ایکسپورٹ کا جو ہے پالیسی بنایا جائے, اور باہر کے جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں ان جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں ان کو باقاعدہ ٹارگٹ اسائن کیے جائیں اور ان کو یہ لازماً جو ہے اس پہ ان کی جو ہے وہ سرزنش کی جائے کہ ان کو اس پہ کام کرنا ہے, اور ان سے پوچھ گچھ اور باقاعدہ ان کا ایک جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ کون کس ملک میں کیا پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے انٹرنلی جو یہاں گورنمنٹ ہوگی وہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس کے مختلف جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے گی تو آگے بھی جو ہے ان کو کوئی اس کا فائدہ حاصل ہو. تو یہ بھی جب اگر ایک کنٹینیوٹی پروسیس ہوگا تو اس سے بھی جو ہے ہم جو ہمارے اکنامکس کے جو چیلنج ہے اس کو ہم کافی حد تک جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا کیا کہتے ہیں, اگر ہم اور آگے جائیں تو جتنے بھی بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ لیول کے جو بجٹ میں اناؤنس ہوتے ہیں یا بیسی اسکیمز بنتی ہیں تو اس میں میرے خیال ہے کہ جو بلدیاتی جو معاملات ہیں ان کو زیادہ انکریج کیا جائے اور وہاں سے جو ہے چیزوں کو شروع کیا جائے پروجیکٹ کو, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انوالو کیا جائے کہ اس کے اندر اس طرح انوالومنٹ کیا جائے کہ وہ بھی ان کا بھی شیئر ہو کہ تاکہ ہم کرپشن کو روک سکیں. کہ ان کو جو یہ BOT ہوتا ہے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر, ان کو بلڈ اور آپریٹ ٹرانسفر کر دیا جائے اور ان کو مختلف 5 سال یا 8 سال 10 سال کے معاہدے پہ ان کو یہ چیزیں دی جائیں کہ آپ جو ہے اس سے جو ہے جو بھی آمدنی ہے تو آپ اس کو اس سے کما سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر کے ان چیزوں کو, بھلے وہ بریجز ہیں یا بڑے بڑے جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں روڈز کے جس کے اندر ظاہر ہے وہ ہمیں جو ٹول پلازا جو ہوتے ہیں ان پہ مختلف چیزیں جو کی جائیں جو مل کر جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس سے کافی جو ہے ہم کرپشن کو جو ہے روک سکتے ہیں. جب ہم پبلک کو اور بڑے بڑے بزنس مین کو اس کے اندر انوالو کریں گے تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایک طریقہ ہے جس کو ہم اگر بڑے اسکیل پہ اگر پورے پاکستان پہ بڑھائیں تو اس سے بھی ہمیں کافی جو ہے چیلنجز جو ہیں ہم اس سے کافی اکنامکس کے جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ جو انڈیا کا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس سے جو ہمارے کشمیر کے معاملات ہیں تو اس پہ میرے خیال سے بہت ایگریسو ہو کے جو ہے ہمیں اب ایکشن لینا چاہیے کہ جو دفاعی جو ہمارے جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے اسی وجہ سے جو ہے اس پہ زیادہ دائرے وہ زر مبادلہ کے لو یا پیسہ کے لو یا کسی بھی حوالے سے کے لو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کو کافی ہم ڈکلائن کر سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ کٹ کریں دفاعی بجٹ پہ تو ہم کافی ہمیں جو ہے اس سے ریلیف مل سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ ایگریسو ایکشن لینے پڑیں گے اور انڈیا سے ڈائلاگ کر کے اس کشمیر کے معاملات کو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جو ہے اس کو ایک طرف کیا جائے تاکہ ہم اس جو دفاعی جو معاملات ہیں اس سے ہم ہٹ کے اپنے جو معاشی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کر سکیں. تو یہ چیدہ جو ایک سے تو بہت سارے معاملات ہیں جو اس پہ بڑے بڑے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ API اور اس طرح کے ریلوے اور واپڈا اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے, مگر اس کے لیے ظاہر ایک انٹینشن کرنی پڑے گی کہ ہم باقاعدہ اس کے اندر ایک سیریس جو ہے وہ ہو کے اس کے لیے چاہے کتنے ہی ہمیں جو ہے تھوڑی مشکلات ہوں مگر اس کو باقاعدہ ایک پالیسی بنا کے یا کمیٹی بنا کے گروپ بنا کے اس پورے سلسلے کو جو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے اپنایا جائے تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے اندر جو ہے ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اکنامکلی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے نکات تھے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو باقی تو پاکستان میں بہت سارے معاملات ہیں جن کو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اور بہت سے بھی معاملات ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے, مگر میجر میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان پر اگر ہم فوکس کر کے اپنی اکنامی کو اپنی پالیسی کو لے کے چلیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سدھر سکتی ہیں. تو آج کے لیے
اتنا ہی، امید ہے آپ اس کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ اللہ حافظ۔